अस्सलाम वालेकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से। पीका एक्ट है क्या और ये नया कानून एक्चुअल में है कि ये तमाम व्यूवर्स को हम बताएंगे, हमारे देखने वालों को, हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आफ्ताब नज़ीर साहब। वेलकम कहेंगे सर, आपको बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया काशा। अच्छा, आज बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, तमाम तर सवालात के जवाबात मैं आपसे लेना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात कि पीका एक्ट इमरान खान साहब के दौर में आपने भी इस चीज़ को मतलब कि इस केस को आप भुगत चुके हैं, जेल में वक्त भी अच्छा खासा गुजार चुके हैं, वो भी मैं आपसे सुन रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि ये हर दौरे हुकूमत में जिसका भी दौर आता है वो अपने मुताबिक पीका एक्ट जो है उसको लेकर आता है और नई नई चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। अब क्या है, पहले क्या था, फ़र्क क्या है? बहुत शुक्रिया काशा। जैसा कि आपने इंट्रो में फरमाया, पीका एक्ट कोई नई चीज़ नहीं है। पीका एक्ट के कानून में तरमीम हुई। PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, चैलेंज कर दिया और तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की उन्होंने। और शायद वो जो तरमीम है उस पर कोई नेगोशिएट हो और कहीं ना कहीं बात हुकूमत के और सहाफ़ियों के दरमियान बन भी जाएगी और मामलात आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हम इस सब के मुज़मरात, पस मंज़र और जो इससे मुतासिर हुए, मैं तो ख़ुद उन मुतासिरीन में से हूँ जो पीका एक्ट से मुतासिर हुए। हर हुकूमत अपने नाक़िदीन का मुँह बंद करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कानून साजियाँ माजी में भी करती आई है, वो एक हकीकत है। हमने देखा कि इस मुल्क में प्राइम टाइम शोज़ के अंदर आवाम को देखें, आप आवाम का वक्त ख़रीद रहे हैं, डेटा हो या वक्त हो, इसकी एक कॉस्ट है। आप आवाम को अवामी मसाइल नहीं बता रहे, आप आवाम को चाहत फ़तेह अली ख़ान दिखा रहे हैं, आप आवाम को मथीरा दिखा रहे हैं। एक नशई पागल सी औरत, जुनूनी औरत अमेरिका से आई हुई है जिसे अमेरिका में उसके महल्ले वाले भी नहीं जानते। आपने पूरा मीडिया वहाँ लगा दिया है और अवामी मसाइल और तरजीहात आप नहीं एड्रेस कर रहे हैं। आप ये नहीं दिखा रहे कि तजावुज़ात का ख़ात्मा हो रहा है, कितनी बेहतरी हो रही है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, सब्ज़ी के क्या रेट्स हो गए, सस्ताई कितनी हो गई, कितनी बढ़ोतरी हुई, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, अफरात ज़र, तरसीलात। आप उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं कर रहे। जो मीडिया का काम है वो नहीं कर रहा। जो मीडिया का काम है हक बताना, सच बताना, फैक्ट्स बताना, स्टोरीज बताना, अवामी मुआशरे के समाजी मसाइल को उजागर करना, लोगों के मसाइल को एड्रेस करना, वो नहीं बता रहा। यहाँ सियासी धड़ेबाजियाँ हैं, धड़ेबंदियाँ हैं। आप वकला की धड़ेबंदियाँ देख लें जी, इंसाफ लायर्स फोरम, मुस्लिम लायर फोरम, हर एक ने वो फिर क्या होते हैं, वो जो पैनल्स बने हुए जी, वो जी हड़ताल कर देते हैं जी, वो चीफ जस्टिस को ललकारते हैं। इधर दूसरी तरफ आप जाके देखें, सहाफ़ियों की भी धड़ेबंदियां हैं। कोई किस से लिफाफा लेता है, कोई किस से चेक लेता है। अब तो BTC के थ्रू पेमेंटें होती हैं, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, हर एक के अपने अपने धड़े, अपने अपने ग्रुप से। बात ये है मेरी बहन कि जब तक आप उसूल नहीं बनाएंगे, बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करेंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया, आपने फरमाया, मैं खुद पीका एक्ट से मुतासिर, अंडर सेक्शन 10-11, ठीक है, मैं खुद मुतासिर रहा, मैंने केस काटा, मैंने जेल भुगती, मैं बरी हुआ, मैं सच और हक पे साबित हुआ कि जो मैंने कहा था वो क्या है। लेकिन बात ये, क्या पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट, क्या पाकिस्तान का हर सहाफ़ी ये कीमत अदा कर सकता है? अच्छा, कहा जाता है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले हो जाएं खबरदार, तो कौन सी ऐसी फेक न्यूज़ फैला दी थी? फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और हुकूमत पर तनकीद, ये अलग अलग चीज़ें। हम इसको खलते मबहस कर देते हैं। खलते मबहस कैसे कि हमारे इस पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी, अहले बैत की शान में गुस्ताखी, मुक़द्दसात की शान में गुस्ताखी, ये तो चलन आम है, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, सुबह शाम गुस्ताखियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ आप किसी बड़ी शख्सियत की, मैं अब क्या कहूँ, आप खा वो सियासी शख्सियत हो या कोई भी हो, आप उनकी शान में गुस्ताखी करें तो आपको कब्र की पाताल से भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है कि जी आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या किसी की भी, इमरान खान साहब के दौर में भी ये होता रहा। हमने पीका एक्ट खान साहब के दौर में भुगता है। उस वक्त ये सेम पेज पे थे, उस वक्त आर्मी चीफ कौम के अब्बा थे जब हमने भुगता। ठीक है, अब बात ये है कि अपने अपने कानून, अपने अपने कायदे, अपने अपने भाई लोग होते हैं। जब इनका दौर था तब सब जायज़ था, दौर बदला अब सब नाजायज़ हो गया। अल्लाह करे कि सियासतदानों को अकल आए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मीडिया प्राइम टाइम
جو آپ شوز دیکھ لیں جو 6 سے 10 کا ٹائم ہے, میڈیا اپنے اپنے سیاستدانوں کو, اپنے اپنے آقاؤں کو, اپنے اپنے گروہوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. ملک ریاض صاحب دبئی چلے گئے ہیں, لیکن جاتے جاتے بڑا ایک اچھا کام کر گیا. آج کل سیٹ خالی ہے اور نہیں پتہ ہو ول بی دا نیکسٹ ملک ریاض آف پاکستان. کچھ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ملک ریاض اگلے بننے والے, لیکن وہ بہت سو کو ایکسپوز کر گئے, بہت سو کی وہ بہت سی گتھیاں سلجھا گئے, بہت کچھ ان کے پاس رکھا ہوا ہے. یہ سب اسی در سے پیتے تھے, ایک ہی مشرب سے سارے پیتے تھے. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے ویڈیوز, ریکارڈنگز سب بنا رکھا ہے. تو یہ جتنے بھی ان کے خلاف بھی, ان کے حق میں بھی لکھنے والے, نام بدل بدل کے, یہ جتنے ٹائکونز جو مالک بن گئے تھے میڈیا ہاؤسز کے, تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو جھوٹ جھوٹ ہے, فیک نیوز ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اس پر پکڑ ہونی چاہیے. کیا صرف خبر غلط وہی ہے جو آپ کے بارے میں ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے یا جو آپ کا مائنڈ قبول نہیں کرتا, آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرا, صرف وہی فیک نیوز ہے؟ پیمانہ بنایا جائے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے خبر کا, ہم جسے کہتے ہیں جی باؤنس ہونا. آپ نے ایک خبر دی, وہ حقیقت حال میں اس وقت اس طرح کی نہیں تھی. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک پروٹوکول لگا ہوا تھا, ایک بزرگ شہری کو ایس ایچ او صاحب نے پکڑا ہے, ایک اینگل سے اس کی تصویر آتی ہے جناب کہ وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. وہی جب پیچھے سے کیمرہ لگا کے دوسرے اینگل سے وہ جو کرکٹ ٹیم جا رہی تھی دکھایا جاتا ہے, وہ ماشاءاللہ سے شہری صاحب پہلے ایک پولیس والے کو تھپڑ مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, پروٹوکول توڑتے ہوئے, سیکیورٹی بریچ کرتے ہوئے. آپ اس ملک میں یہ سارا کام کر رہے ہیں جہاں سری لنکن ٹیم پہ خود کش حملہ ہوا ہے. بالکل, آپ اس ملک میں یہ سارا کام کر رہے ہیں جہاں دہشت گردی کی لہر آپ کے سامنے, بلوچستان کے پیچھے ہمارے جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں اگر ایک پولیس والا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے, اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے اسے روکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی خودکش نہ ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ایک اور ہم, تو اس کے اوپر پورا ٹرینڈ چل جاتا ہے. وہ پھر اس بیچارے کو ایسے کو پابند سلاسل بھی کیا گیا. تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ غلط فہمی کی بولے, ایک یہ کہ پرپزلی ایجنڈا بنا کے غیر ملکی اکاؤنٹس, را فنڈڈ اکاؤنٹس, افغانستان سے چلنے والے اکاؤنٹس, ایران سے چلنے والے اکاؤنٹس, امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ٹویٹیں کرنا, لابی بنانا, مافیا بننا, مافیا بن کے پھر پاکستان کی, دیکھیں ہماری جغرافیائی سرحدیں بھی ہیں, نظریاتی سرحدیں بھی ہیں, ان سرحدوں پر حملہ آور ہونا. ہم کل بھی کہتے تھے, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, اور یہ جو سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے, کہیں تو بند باندھنا پڑے گا. بالکل, کہیں تو بند باندھنا پڑے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں, ہم وہ ہیں جنہوں نے بھگتا, اور ہم کہہ رہے کہ لگاؤ, ہم کہہ رہے کہ لائنز ڈرا کرو, ہم کہہ رہے کہ باؤنڈریز ڈیسائیڈ کرو, ہم کہہ رہے کہ ایک پیمانہ طے کرو. کوئی بھی اٹھ کر دیکھیے, آپ کی والدہ کو, آپ کے والد صاحب کو, آپ کی اولاد کو, آپ کی بیٹی کو, آپ کے بیٹے کو, آپ کے بارے میں وہ, بلکہ تو خود متاثر ہے. اعظم سواتی صاحب کی وہ جو انہوں نے بتایا کہ غلط قسم کی, اب کہتے ہیں جی عوام دیکھنا چاہتی ہے, عوام دیکھنا چاہتی ہے. عوام تو بہت ساری ایسی ہے جو گندی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتی ہے. تو آپ کیا گندی ویڈیوز چلانا شروع کر دیں گے کہ جی عوام کا مطالبہ, عوام دیکھنا چاہتی ہے. عوامی مطالبہ یہ نہیں ہے, عوام سچ دیکھنا چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ڈسکس کیا جائے. آپ دیکھیں نا پاکستان میں کتنے مسائل ہیں, اچھا کتنی مثبت چیزیں ہیں, وہ مثبت چیزیں بھی نہیں ایڈریس ہو رہی. اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے صبح ہوتی ہے تو اڈیالہ سے شروع ہوتے ہیں ہم, رات تک اڈیالہ قیدی نمبر 804. یار کم آن یار, خدا کے لیے بس کریں. مطلب ان کے علاوہ بھی کچھ ہے, کچھ دنیا ہے, پاکستان ہے, اس کے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک ہی چیز کو, وہ جی 26ویں آئینی ترمیم پوری دنیا کو, ایک جو 25 لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, وہ جناب وہ پوری چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے, وہ ڈسکس ہونی شروع ہو جاتی ہے, اسی پہ لگ جاتے ہیں. کیا ٹویٹر کے ٹرینڈز لیں, کیا فیس بک پہ لیں, کیا یوٹیوب کا کانٹینٹ لیں. اب وہ ایک یوٹیوبر صاحب ہمارے چلے گئے, عمران ریاض خان صاحب, ٹھیک ہے جی چلے گئے, ختم, بات ختم. اچھا کمایا انہوں نے, فائلیں دکھا کے انہیں, ان سے خبریں اس وقت خود ہی کہتا, ہم نے نہیں کہا. بالکل, عمران ریاض خان صاحب نے خود بتایا کہ مجھے فائلیں دکھائی گئی. بھائی آپ کو جب فائلیں دکھائی گئی, جنہوں نے دکھائی ان پہ آپ ایمان لائے. جب انہوں نے کہا کہ بس
ختم. تو اب بس کا آپ نے ایمان لایا نا تو پھر کامل ایمان لاتے, ادھورا ایمان نہ لاتے ان کی باتوں پر. مانتے تو پورے مانتے نا, مانتے بالکل. آپ نے اتنی مانی جہاں سے آپ کو فائدہ تھا. آپ نے فارم ہاؤسز بنا دیے, گاڑیاں جناب دے دھنا دھن. ہمیں تو آپ کا وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ بائک پہ جاتے تھے اور آپ ایران بارڈر پہ گئے تھے, کس کے پیچھے گئے تھے, کیوں گئے تھے, ہم یہاں نہیں کہنا چاہتے. بات یہ ہے کہ ایک یوٹیوبر صاحب بھاگ گئے ملک سے, چلے گئے, اس پہ جناب پورے ٹرینڈز بن رہے ہیں. وہ جی غار سے نکل رہے ہیں, وہ جی جانور نے حملہ کر دیا, وہ جی مطلب سٹوری یار. پھر آپ کچھ بھی بیچیں یہاں بک رہا ہے, ٹھیک ہے, بچوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں. اب اگر اس کے آگے بند باندھا جا رہا ہے, کوئی بھی اٹھ کے آپ کی عزت اچھال دیتا ہے. میری بہن آپ کی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے, میری بہن میری کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے, کوئی فیک نیوز, جس سے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, آپ حیران ہوں گی. پڑی ہے وہ چیز, میرے پاس ہے, میرے موبائل میں ہے. بی بی سی کا اسکرین شاٹ بنایا, بالکل سیم جیسے بی بی سی کا وہ ویب سائٹ کا تھیم ہے. میرا بیٹا سی ایم ایچ میں داخل تھا, بیمار تھا, میری اور میرے بیٹے کی تصویر, اور کہا کہ جی میرا کہا آفتاب نذیر نے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی اور اس سے معافی مانگنے پہنچ گیا. میری اور میرے بیٹے کی تصویر, میرے بیمار بیٹے کی تصویر میرے ساتھ لگا کے مجھے بتائیں کہ اس فیک نیوز, اس خباثت پر اگر کوئی پکڑ ہوتی ہے, اگر اس خبیث انسان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو کیا غلط ہے؟ ہم اگر جائز تنقید کریں, اور آج الحمدللہ ثابت ہوا کہ ہم حق پر تھے, ہمیں بھگتنا پڑا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ناجائز کر رہا ہے, جو زیادتی کر رہا ہے, جو غلط کر رہا ہے, جو جھوٹی خبریں, ٹھیک ہے, جو یہ تخریب کاری ہے, یہ غلط پروپیگنڈا ایک تخریب کاری ہے, اس سے ہمارے ملک کی بنیادیں ہل چکی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑو اور ان کے خلاف قانون سازی کرو, تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے, پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ مسائل کہیں اور سے ہیں. بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب. اور اب تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پیکا ایکٹ واقعی مطلب جو فیک نیوزز جو بہت زیادہ پاکستان میں پھیل چکی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو ایکچوئل میں نہیں ہوتی, لیکن وہ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں وہ ریئلٹی لگتی ہے. سو اس ٹائپ کی چیزیں ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ کس میں کتنی صداقت جو ہے وہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاش و یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.